وفادار کی بحث ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. پھر ابھی خواجہ آصف نے بھی گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ بزدار جلد عمران کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے. ہوگا بھی ایسا آپ کو لگ رہا ہے؟ جی دیکھیے, جو آرٹیکل 5 کا معاملہ رولنگ کا حصہ بنایا گیا ہے, جس پہ وزیر قانون جو ہیں فواد چودھری صاحب, انہوں نے ہاؤس میں کھڑے ہو کے وہ پڑھا بھی آرٹیکل 5, اور اس کو بنیاد بنا کے جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ یہ تحریک جو ہے یہ بنتی نہیں اور ایک بیرونی سازش ہے. اس کے تحت کل کو جو کہ کہا گیا حکومتی حلقوں کی طرف سے بارہا کہ جتنے بھی اراکین ہیں ان کے خلاف بغاوت کا آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے وہ مقدمہ بنتا ہے. تو ایک ایسی سازش جو کہ ابھی تک کسی کے سامنے نہیں ہے, اور جس کا مراسلہ جو ہے پرائم منسٹر کے پاس ہے, اور مراسلہ بھی پاکستانی سفیر کا ہے, اس کی بنیاد کے اوپر وہ آرٹیکل 6 کی جو ہے وہ ایک منصوبہ بندی جسے کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں, یا حکومت کر رہی تھی. اور ابھی بھی وزیر اعظم ان کو, اب ان کی لیگل حیثیت کیا ہے یہ تو نہیں پتا کہ وہ اس وقت وزیر اعظم ہیں یا نہیں ہے, لیکن بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں اس کے اوپر بالکل تلے میں ہیں کہ وہ بنائیں گے مقدمہ. سوال یہ ہے کہ پاکستان کی جو آئینی صورتحال ہے جس کے تحت تحریک عدم اعتماد کسی صورت نہیں رک سکتی تھی, اس میں آپ آرٹیکل 5 کو بنیاد بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کل یہی سوال چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی پوچھا تھا آنریبل جج صاحب نے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا آرٹیکل 5 تحریک عدم اعتماد پہ کارروائی کو روک سکتی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کا جواب کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا. 95 آرٹیکل جو نو کانفیڈنس سے متعلق ہے, اور 95(4) جو کہ نو کانفیڈنس کی ووٹنگ اور اس کے بعد جو پرائم منسٹر کا عہدہ خالی ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہے, تو میرا خیال ہے اس کو کام کرنے سے روکتا ہے. تو وہ کسی صورت بھی اس صورت میں جو ہے آئین کی جو شکنی ہے اس کے بارے میں ان کے اوپر سوال اٹھایا گیا ہے. تو اب یہ جو معاملات ہیں یہ بہت آگے تک جائیں گے. اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر وہ حکومت میں آتے ہیں یا آج سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ دوبارہ سے نو کانفیڈنس تحریک جو ہے اس کے اوپر ووٹنگ کروائی جائے گی, تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر وہ بھی یہ معاملہ لے کے آئیں گے سامنے, اور وہ بھی آرٹیکل 6 کی کارروائی جو ہے وہ کریں گے, اور نہ صرف ان پہ کریں گے عمران خان صاحب پہ, بلکہ ان کے ساتھیوں کے اوپر بھی, جو ایبیٹرز فیسیلیٹیٹرز والا جو معاملہ ہے جو کہ آرٹیکل 6 کے اندر ہے, جو سہولت کار ہوں گے آئین کو توڑنے کے لیے, ان کے اوپر بھی یہ مقدمہ جو ہے وہ درج ہو سکتا ہے. سو دونوں طرف سے یہ بات ہو رہی ہے. اب سپریم کورٹ کیا کہتی ہے یہ ایک بہت دلچسپ ہوگا. لیکن اس دوران جو کل علیم خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, اور علیم خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو فرح خان کے اوپر الزامات لگائے ہیں, فرح خان کی جو وابستگی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے, اور اس پہ بہت زیادہ سوالات اٹھائے گئے. اور ابھی خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ فرح خان کا جو تعلق تھا وہ وزیر اعظم اور ان کی فیملی کے ساتھ تھا, اور اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. یہ جو الزامات ہیں یہ بہت سنگین الزامات ہیں ظاہر ہے کرپشن کے, اور ایک طرح سے ابھی یہ پنڈورا باکس کھلا نہیں ہے. ابھی علیم خان صاحب جو ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے صرف انکشافات کیے ہیں اس حوالے سے, اور ان کے پاس کل انہوں نے فون لہرا کے یہ بات کی کہ میرے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں. اور ابھی تو بہت سارے کہا جا رہا ہے کہ جو تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی ثبوت جو ہے سامنے آ سکتے ہیں یا معاملات سامنے آ سکتے ہیں. تو یہ ایک کوئی بہت اچھی سچویشن جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی حالات میں نہیں بننے جا رہی, اور ایک الزام تراشی ہے الیکشن کے لیے. آج آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ وہ 3 مہینے کے اندر انتخابات نہیں کرا سکتا, اور یہ بات درست ہے. جس طرح کی قانون سازی کی گئی ہے اس کے لیے ان کو انڈو کرنا بہت ضروری ہوگا, کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس نہ تو وہ EVM مشینیں ہیں جو کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں, نہ ہی اوورسیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نظام اور سسٹم موجود ہے. تو اس کو کرنے کے لیے ضروری طور پر اگر آج یہ فیصلہ ہوتا ہے تو اپوزیشن جماعتیں جو پہلے سے یہ کہہ رہی تھی کہ وہ الیکٹورل ریفارمز کی طرف جائیں گی, وہ چیزوں کو ٹھیک کریں گی. اور پھر اس وقت سب سے بڑی بات پاکستان کی معیشت ہے. آج بھی کل بھی آپ نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی, IMF کا پروگرام معطل ہو چکا ہے. آج پاکستان جو اخباروں میں رپورٹ ہوا ہے لوئسٹ اس وقت پاکستان کے پاس جو ہے وہ فارن ریزروز ہیں. تو میرے خیال ہے کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ تمام جماعتوں کو اکٹھا ایک پلیٹ فارم پہ, پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ بیٹھنے پہ مجبور کریں گے. اچھا, شوکت پراجا صاحب نے بھی جوائن کیا اینکر پرسن, ان سے بھی اس پہ بات کر لیتے ہیں. شوکت پراجا صاحب, اب جس طرح سے صورتحال کریٹ ہو رہی ہے, واقعی جس طرح سے آپ نے پچھلی دفعہ میں یہ بات کری تھی کہ ایک بحرانی کیفیت کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اب مزید اور گمبھیر ہو رہی ہے سچویشن, کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں نا, سچویشن گمبھیر ہو چکی ہے, ملک میں بحران ہے اور بہت بڑا بحران ہے, اور یہ صرف سیاسی نوعیت کا نہیں ہے, یہ
قومی سلامتی کے ایشوز بھی اس سے وابستہ ہو گئے کہ بیرونی سازش آ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ آئینی طور پر بھی تقسیم نظر آ رہی ہے. مثلا رضا ربانی صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، اپوزیشن بالکل یہی موقف اختیار کیے ہوئے ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کو 5A آرٹیکل کی روشنی میں اس دن تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کروانا چاہیے تھی، ڈپٹی اسپیکر نے تو مسترد کر دیا. اب الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ جیسے خبریں آج آئی ہیں اور اسپیکر صاحب نے ان کو مسترد بھی نہیں کیا، کوئی تردید نہیں آئی کہ اسپیکر اس فیور میں نہیں تھے کہ یہ جو موشن ہے اس کو ریجیکٹ کیا جائے، بلکہ وہ اس حق میں تھے، اس لیے پھر انہوں نے چیئر نہیں کیا. اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری جو خود حکم امتناعی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ایک ایسا شخص جو الیکشن کمیشن نے جس نااہل قرار دیا گیا ہو، کیونکہ وہ ووٹوں میں دھاندلی ہوئی تھی الیکشن میں اور ہاتھ کے انگوٹھوں کی بجائے پاؤں کے انگوٹھے سے ووٹ لگائے گئے تھے، اسٹیمپ کیے گئے تھے. تو اس شخص نے یہ قرارداد جو آئین کے مطابق تھی 95 کے انڈر تھی، اور جس کو بار بار حکومت کہہ رہی تھی کہ اپوزیشن کا آئینی حق ہے تحریک عدم اعتماد لے آئے، جو فواد چودھری صاحب اس وقت کے وزیر قانون جب 5A کا حوالہ دے رہے تھے، انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ان کا حق ہے یہ عدم اعتماد لے آئیں، لیکن ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ جو ہے وہ دے دی. اب سارا کیس اسی رولنگ پہ کھڑا ہے. اگر تو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی وہ غلط تھی، تو پھر سارا جو اس کا کانسیکوینس ہوا ہے، اب تک جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ ساری کرمبل ہو جائیں گی اور ایک نیا پینڈورا باکس کھلے گا جس کا تعلق ابھی آپ نے سنا آرٹیکل 6 کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ اس کی اتھارٹی ہے انڈر آرٹیکل 69، آرٹیکل 69 آف دا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ پروسیجر کی غلطی ہو تو اس کو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ پروسیجرل بلنڈر یا مسٹیک نہیں ہے، دس از انلیگیلٹی اور انکانسٹیٹیوشنلٹی. جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ اب آئینی سوال ہے، یہ اٹس نو مور اے پولیٹیکل ریٹرک، اور پولیٹیکل ایشو اس لیے بن گیا کہ پورا ملک جو ہے مثلا ہر کوئی پریشان ہے اس ملک میں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ 11 بجے اسلام آباد کے ATMs میں کیش نہیں تھا، سارے شہری ایک بینک سے دوسرے بینک تک دھکے کھا رہے تھے. میں خود 4 برانچز میں گیا، 4 ATMs پہ گیا، مجھے کیش نہیں ملا. تو ملک کی صورتحال اس طرح، ایک طرف اس طرح ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ آئین چھوڑ دیں، قانون چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں حق کی طرف آپ آئیں. تو کیا ملک کا آئین حق پہ، اسلام پہ نہیں ہے؟ کیا مجھے یہ بتائیں کہ میں جس ملک میں رہتا ہوں جس کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اس کا آئین اسلام کے مطابق نہیں ہے؟ ہماری تو جو بنیادی ہمارے آئین کا ہے کہ نتھنگ ریپگننٹ ٹو اسلام کوڈ بی لیجسلیٹڈ، اور وہ اس کا اس ملک میں رواج ہوگا. ہمارا تو آئین اسلامی آئین ہے. تو آج کا کہنا کہ آئین کو چھوڑ دیں، آپ حق کی طرف آئیں، آپ ایمان کی طرف آئیں، آپ اسلام کی طرف آئیں، مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی. بہتر ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے، سپریم کورٹ جلدی فیصلہ دے، سپریم کورٹ واضح فیصلہ دے. یہ ہمیں آئین اور قانون کی جو مشکل ٹرمینالوجی میں ہے سپریم کورٹ اس میں نہ پھنسائے، اور ماضی کا جو ایک دھبا ہے سپریم کورٹ پہ نظریہ ضرورت کا 1954 سے جسٹس منیر والے کیس کا، آج سپریم کورٹ کے پاس ایک بار پھر موقع ہے کہ سپریم کورٹ آنے والے دنوں میں، مہینوں میں، ہفتوں میں، سالوں اور دہائیوں کے لیے، سینچریز کے لیے، جب تک پاکستان ہے، سپریم کورٹ ایسا فیصلہ دے جو آئین قانون کے عین مطابق ہو، اور سپریم کورٹ پرانے دھبے بھی صاف کر دے اپنے اوپر لگے ہوئے. ٹھیک ہے، شوکت بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا. عاصم شرازی میں آپ کی طرف آؤں گا. اب جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں خط کے حوالے سے کافی شور اٹھ رہا ہے خط کے معاملے پہ، پھر اس کو منٹ آف میٹنگ میں کنورٹ کر دیا گیا، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ دستخط ہونے چاہیے تھے، وہ کس کس کے موجود ہیں. پھر آج شہباز شریف نے بھی آرمی چیف سے مطالبہ کیا ہے، ہمیں غدار قرار دیا جا رہا ہے، اگر ثبوت ہیں تو پیش کروا جائیں. آپ نے کیسے دیکھا اس پوائنٹس کو؟ عاصم شرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ؟ غالباً سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، اور جو صورتحال اب کریٹ ہو چکی ہے، ایک طرف خط کا بڑا ذکر تھا اور جو صورتحال اب سامنے آئی ہے خط کو منٹ آف میٹنگ میں کنورٹ کر دیا گیا ہے. عاصم شرازی نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا. عاصم شرازی آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟
جی بالکل آ رہی آپ کو ہے. کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اس خط کو، جو خط کو پھر آپ میٹنگ میں چینج کر دیا، پھر سگنیچر، اور پھر شہباز شریف نے مطالبہ کیا ہے، آرمی چیف سے درخواست کی ہے کہ اگر ثبوت پیش کی جائے، کیسے دیکھا آپ نے اس کو؟ جی بالکل، یہ مطالبہ کل سابق صدر آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب نے تو خود جو ترجمان پاک فوج تھے ان سے بھی مطالبہ کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی رات کو ٹویٹس کیے اور اپنا جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ اظہار کیا کہ یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت سنگین نوعیت کا معاملہ ہے. پارلیمنٹ پاکستان کا سب سے مستند، معتبر اور جو مقتدر ادارہ ہے، اور اس کے پلیٹ فارم کے اوپر یہ سنگین الزام حکومتی وزیر قانون فواد چودھری صاحب کی طرف سے، اور اس کے بعد اسپیکر جو تھے اس وقت، ڈپٹی اسپیکر جو کہ اسپیکر کا کردار ادا کر رہے تھے، اور یہ خبریں بھی اب آ رہی ہیں سامنے کہ اسپیکر صاحب نے آرٹیکل 5 کو ریفر کرنے کے لیے معذرت کی تھی، اس لیے وہ اس سیشن کا حصہ نہیں بنے تھے. اور انہوں نے اپنی جو رولنگ ہے اس کے اندر یہ کہا کہ آرٹیکل 5 جو ہے وہ ایک بین الاقوامی سازش ہے جو پاکستان کے لیے کی گئی ہے، اس کا حصہ جو ہے وہ اندرونی طور پر بھی اندرونی ہاتھ بھی اس میں استعمال ہوئے، لہٰذا ہم یہ ایوان جو ہے یہ اس کو مسترد کرتا ہے تحریک عدم اعتماد کو، جس کا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جب وہ یہ رولنگ دے کے چلے گئے، اور رولنگ جو ہے وہ آئین کے بعد جو قواعد اور ضوابط ہیں نیشنل اسمبلی کے، ان کے اندر ایک بہت اہمیت اس کی رکھی جاتی ہے پارلیمانی نظام حکومت کے اندر، اور پارلیمنٹ کے اندر اسپیکر کی رولنگ کو کانسٹیٹیوشنل کورز بھی ہیں، لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ آیا وہ آرٹیکل 5 کے تحت ان کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کسی کو غدار بنا سکتے ہیں، کسی بیرونی سازش کو کر سکتے ہیں، یہ میرا خیال ہے اس وقت جو ہے سپریم کورٹ اس کے اوپر بات کریے تو یہ ایک بہت ہی الارمنگ بات تھی کہ 197 اراکین جو کہ اس وقت اکثریت میں تھے، اپوزیشن بینچز پہ تھے، تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹ کرنے کو تیار تھے، اس وقت یہ رولنگ دے کے ان کو غدار بنایا گیا، اور ان کو پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے ان کو جو ہے وہ سند دی گئی کہ یہ غدار ہے. اس کے کانسیکوینسز آپ دیکھیے، ان کے کانسیکوینسز یہ ہیں کہ یہ لوگ جن کو پھر اس کے بعد بار بار عمران خان صاحب ٹیلی ویژن پہ آتے رہے اور ان کو انسائٹمنٹ کے لیے لوگوں کو کرتے رہے کہ یہ غدار ہیں اور انہوں نے بیرونی سازش کی ہے. آپ اگر ان میں سے کسی کو کچھ ہوتا ہے تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اور پھر یہ بھی اہم سوال ہے کہ اگر یہ انڈو نہیں ہوتی یہ رولنگ، اگر اسپیکر صاحب کی یہ رولنگ جو ہے یہ چیلنج نہیں ہوتی تو تمام عمر کے لیے جو ہے وہ ایک دھبا ان تمام اراکین اسمبلی کے اوپر لگا دیا جائے گا کہ یہ جو ہیں یہ طور پر انہوں نے اندرونی ہاتھ استعمال ہوئے بیرونی سازش کے لیے، اور انہوں نے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. تحریک عدم اعتماد پیورلی انڈیجنس ایک تحریک ہے، آئین کے تحت تحریک ہے، اور ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے پیسفل ٹرانزیشن آف دا گورنمنٹ کے لیے جو کہ ووٹ آف کانفیڈنس کی صورت میں ہے. اور اب سے نہیں، اگر آپ دیکھیں تو یہ پچھلے 4 مہینوں سے انڈر ڈسکشن تھا کہ آپ کس طرح سے اس حکومت کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں. پی ڈی ایم ٹوٹی اس پوائنٹ آف ویو کے اوپر، پی ڈی ایم کے اندر اختلافات اس پہ ہوئے کہ پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ عدم اعتماد لے کے آئے اور پی ڈی ایم کہتی تھی کہ پہلے استعفے دیں اسمبلی سے. تو یہ جو صورتحال ہے ظاہر ہے کہ اس کو انڈو ہونا بہت ضروری ہے. اگر آج کورٹ نہیں یہ بات کرتی اور اسپیکر کی رولنگ کو ختم نہیں کیا جاتا، کالعدم قرار نہیں کیا جاتا، اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا جاتا، تو یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ کیا یہ لوگ واقعی غدار ہیں، اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ پاکستان کی اعلیٰ عدالت جو ہے اس کے سامنے اس وقت آئین کھڑا ہے کہ آپ اس کا فیصلہ کریں کہ یہ جو اتنا بڑا سنگین الزام لگایا گیا ہے اور اس کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ کریں گے. اور دوسرا، عدم اعتماد کی تحریک کو جو ہے وہ اس کا رستہ بند کر دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے اگر یہ ہوا. تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جس پہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس بات کر رہے ہیں، اور ہم بھی آپ سے وہی بات کریں جو کہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں کوئی دوسری رائے اس وقت موجود نہیں ہے. جو آئینی ماہر ہیں وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ابینس میں نہیں رکھا جا سکتا اور اس کو رکھا گیا ہے. اس کے بعد صدر مملکت نے غیر آئینی اقدامات اٹھائے. یہ تمام کے تمام آئینی ماہرین جو ہے وہ کل سے یہ بات کر رہے ہیں، پرسوں سے، کہ یہ نہیں ہو سکتا. سو اب دیکھنا یہی ہے کہ اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو انڈو کرتی ہے تو پھر تو وہ پوزیشن آ جائے گی، کابینہ بحال ہو جائے گی، وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی ووٹنگ وہیں پہ ہوگی جہاں سے ہو سکتا ہے. لیکن اس کو انڈو کیے بغیر آگے بڑھنا پاکستان کو ایک آئینی بحران
اور ایک اور نظریہ ضرورت کو جنم لینے کے مترادف جو ہے وہ سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے, کافی کمپلیکیٹڈ یہ چیزیں اب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اگر انڈو معاملات نہیں ہوتے. طارق چودھری صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. یقینی طور پہ یہ صورتحال جو سامنے آ رہی ہے کہ اگر معاملہ انڈو ہوتا ہے تو پھر کچھ بہتر ہو سکتا ہے, انڈو نہیں ہوتا ہے تو پھر بحرانی کیفیت اور نیکسٹ لیول پہ جاتی ہوئی دکھائی دے گی. اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا. پھر شہباز شریف نے کہا کہ اب غدار اور وفادار میں بحث چلے گی. پھر شوکت پراچے صاحب نے اس پہ ڈسکس کرا کہ جو فائنینشیل لیول ہے وہ تھوڑا کرائسس کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. شہباز شریف نے کہا کہ بنانا ریپبلک کی طرف ہم جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کیسے دیکھا آپ نے ان تمام معاملات کو؟ دیکھیے, سارے معاملے کا تعلق پاکستان کی سیاسی صورتحال سے ہے اور پاکستان کے جو مرکز ہے, مرکزی حکومت کو, اور اس کے بعد پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں دونوں جگہ پر جو اپوزیشن جماعتیں تھیں انہوں نے تبدیلی کا فیصلہ کیا اور تبدیلی کے لیے مرکز میں پہلے عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی اور اس کے بعد اسی کے کانسیکوینس میں, اسی کے سیکوینس میں پھر پنجاب میں ابھی وہی صورتحال پیش آئی. اور پنجاب میں اس صورتحال سے بچنے کے لیے وہ چیف منسٹر جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب تک میں پرائم منسٹر ہوں اس وقت تک وہ چیف منسٹر رہیں گے, لیکن کاف لیگ کے 3 ووٹ حاصل کرنے کے لیے, ویسے 5 ووٹ تھے لیکن الٹیمیٹلی 3 ووٹ رہ گئے, وہ 5 ووٹ لینے کے لیے پنجاب میں بھی چیف منسٹر کو تبدیل کر دیا گیا اور پنجاب میں بھی الٹیمیٹلی چیف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا وہ پیش ہو گیا. اب دونوں جگہ پر آج تک کی سچویشن جو ہے وہ عملی سچویشن یہ ہے کہ مرکز میں 197 ارکان نے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا کہ ہم پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکز میں ووٹ آف نو کانفیڈنس عملی طور پر نہیں ہوا لیکن ٹیکنیکلی ہو گیا کہ لوگوں کی اکثریت کا پتہ چل گیا کہ لوگوں کی رائے کیا ہے, لوگوں کی ول کیا ہے, حکومت اپنی اکثریت کھو بیٹھی. پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے کہ پنجاب میں جو آخری میٹنگ جو 3 اپریل کو جو اجلاس تھا اس وقت تک اپوزیشن 200 سے زائد ارکان شو کر چکی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ پنجاب میں بھی اگر ووٹنگ کی نوبت آتی اور نئے چیف منسٹر کا انتخاب ہوتا تو اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ جیت جاتا جو اس وقت کی اسٹرینتھ کے مطابق. پنجاب میں بھی 4 اپریل کا اجلاس جو تھا وہ 6 اپریل تک لے گئے اور آج وہاں پر یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے بعض ارکان کچھ تقریباً 17-18 ارکان کی ممبرشپ سسپینڈ ہونے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ وہاں پر ایک مبینہ ہنگامہ ہوا تھا اور کچھ خواتین ارکان کے درمیان آپس میں توتکار ہوئی یا دینگا مشتی ہوئی. جو بھی ہوا وہ سب دنیا کے سامنے ہے, لوگوں نے دیکھا. تو وہاں پر جو اکثریت ہے اپوزیشن کی اس کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ تو یہ آزمایا گیا. دوسرے طریقے کا انکشاف کیا سابق گورنر پنجاب چودھری سرور نے, جو کہ بہت قریبی قابل اعتماد آدمی تھے, محتمد. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ چونکہ پرویز الہی صاحب کے پاس شخصیت نہیں ہے لہٰذا پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس کو برخاست کر دیا جائے یا پھر کوئی اور آئینی طریقہ کار اختیار کیا جائے. جس پہ انہوں نے انکار کیا اس پہ انہیں برطرف کر دیا گیا. وہاں پنجاب میں یہ طریقہ استعمال کیا گیا اور مرکز میں ایک جو خط تھا جس کا انکشاف جو ہے وہ غالباً 24 یا 25 اپریل کو ہوا لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ 7 اپریل کو آ گیا تھا, 7 مارچ کو آ گیا تھا. تو اس کو استعمال کرتے ہوئے معاملہ غداری تک گیا, معاملہ آرٹیکل 5 تک گیا اور اس کے بعد اس خط کی وجہ سے, خط کی روشنی میں وہ تحریک عدم اعتماد جو کہ ایڈمٹ ہو چکی تھی, لیو گرانٹ ہو چکی تھی, جس میں ووٹنگ ہونی تھی, اس کی وجہ سے پھر وہ مسترد بھی ہو گئی اور پھر جو منتخب اسمبلی تھی وہ ڈیزالو ہو گئی. اب پریزیڈنٹ صاحب نے نئے پرائم منسٹر کا انتخاب بھی کر لیا اور اب انہی لوگوں سے جن کو کہا گیا کہ وہ غدار ہیں انہی کو کہا جا رہا ہے کہ الیکشن لڑیں, انہی کو کہا جا رہا ہے کہ کیئر ٹیکر کے لیے امیدوار نامزد کریں. تو اب سچویشن یہ ہے کہ سیاسی معاملہ کیئر ٹیکر کے معاملے پہ بھی آج ہم نے دیکھا کہ کیئر ٹیکر کے معاملے پہ آج شہباز شریف صاحب سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے صدر مملکت کا کوئی خط نہیں ملا اس معاملے پہ, اگر ملتا بھی ہے تو ہم قانونی ٹیم سے مشاورت کریں گے. کیا واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ خط پہنچا ہی نہیں ہے یا ان تک پہنچایا ہی نہیں گیا کسی سازش کے تحت؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا جی. خط یقیناً ملا ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے سیاستدان جو ہیں وہ سچویشن کے مطابق اپنا موقف تبدیل کرتے ہیں. کل صبح 12 بجے میں وہاں موجود تھا جب سوال کیا گیا شہباز صاحب سے کہ کیا آپ کو کوئی خط موصول ہوا ہے, کیونکہ اس وقت تک صدر صاحب جو ہیں وہ خط لکھ چکے تھے, ہمارے پاس میڈیا کے پاس وہ خط آ چکا تھا اور وہ خط جو تھا اس میں پرائم منسٹر عمران خان کو اور لیڈر آف دی اپوزیشن, آؤٹ گوئنگ لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں کو مخاطب کیا گیا تھا. جس کے بعد چند گھنٹوں کے اندر حکومت کے امیدوار کا نام بھی سامنے آ گیا, جسٹس گلزار صاحب کا نام آ گیا. اس کے بعد صدر صاحب نے کل کوئی تقریباً 8:45 بجے کے قریب ہمارے پاس بھی خط آیا, انہوں نے علیحدہ سے خط لکھا لیڈر آف دی اپوزیشن کو جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ نامینیٹ نہیں کریں گے تو پھر یہ ہے کہ حکومت کا جو امیدوار ہے وہ جو ہے وہ پروسیس کے تحت خود بخود کیئر ٹیکر بن جائے گا. تو چونکہ ایک سچویشن تبدیل ہوئی ہے